بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفرت تو انسان کی ایجاد ہے، ورنہ اللہ نے صرف محبت بنائی تھی۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ ایک شخص جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں جانے دے گا اور نہ ہی آپ کو چھوڑ دے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، مگر تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا نہ بھولو، کیونکہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں۔ ابدی تکلیف سے نماز ہی نجات دلا سکتی ہے۔ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ اس لیے اکیلے اور اداس ہیں کہ ان کو اپنی شرطوں پہ ایک باوفا شخص چاہیے، جس کی اپنی کوئی شرط یا اصول نہ ہو۔ خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں سے نکل کے جئیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کا بہتر سے بہترین متبادل موجود ہے۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو، وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کی خوشی کسی اور کے مطمئن ہونے سے جڑی ہوئی ہے تو آپ ہمیشہ درد میں رہو گے۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے پیر دھو لے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ زندگی کا سب سے خوبصورت جذبہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے۔ زندگی کی تلخیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ وہ زندگی ہی کیا جس میں تنقیدوں کے بازار گرم نہ ہوں۔ لوگوں کی تلخیوں کو ہنس کر برداشت کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر محبت میں تاج محل ہی تعمیر کیا جائے۔ ایک دوسرے کا احساس کر لینا تاج محل بنا لینے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، یہ بہت جلد لی جائے گی۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیر لیں جو ناممکن کو ممکن بنانے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ سخت زندگی کی عادت ڈالو، کیونکہ عیش و عشرت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر ایک شخص نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں ہر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے گا۔ لہٰذا جو آپ کو محبت اور عزت دیتا ہے اس کو کھونے سے بچیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ کسی کو کبھی بھی آدھے راستے میں مت چھوڑیں، کیا معلوم یہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور اس نے صرف آپ کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہو۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو، غلام ہو، حقیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو۔ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ محبت کے سفر میں سوال یہ نہیں ہوتا کہ چھاؤں میں کون ساتھ بیٹھے گا، سوال تو یہ ہے کہ کڑی دھوپ میں کون آئے گا جو سائے کی تلاش میں آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے گا۔
کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں لگی کیل نکلنے سے نشان رہ جاتا ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ جب تک خود پہ نہ گزرے دوسروں کے جذبات اور احساسات مذاق لگتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی کہانی میں بہت سے باب ہیں۔ ایک خراب باب کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کتاب کا اختتام ہے۔ آپ تب تک بہترین ہو جب تک آپ کی ریپلیسمنٹ نہیں مل جاتی۔ وقت گزاری کے لیے لوگوں کا بہترین مشغلہ کسی کے جذبات سے کھیلنا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ بعض تعلق دنیا داری کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مان ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے بغیر ہماری شخصیت میں ایک ادھورا پن بھی رہتا ہے ہمیشہ۔ محبت کی خوشی بہت زبردست چیز ہے، لیکن اس کا درد نہایت خوفناک ہے۔ زندگی موت کا ایک طویل راستہ ہے جس پر ہم اداس اور تلخ قدموں کے ساتھ چلتے ہیں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہی نظر آتا ہے۔ محبت سیکھنے کے لیے کسی کا قرب ضروری ہے۔ آپ کتابوں، کہاوتوں، روایات اور کہانیوں سے محبت نہیں سیکھ سکتے، اس کے لیے ایک زندہ وجود لازم ہے۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ گفتگو اس سے کرو جو آپ کا احترام کرتا ہو، مشورہ اس سے کرو جو آپ سے محبت رکھتا ہو، اور ہمسائیگی اس کی اختیار کرو جو آپ جیسا ہو۔ درد آپ کی شخصیت کی جزویات کو خرید کر شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ جو درد نہیں سہ سکتا وہ کچھ بنتا بھی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے مفاد کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب وقت کی کڑی دھوپ ہمیں جھلسانے لگتی ہے تو سائے کی خاطر پھر کسی رشتے کی طرف ہی بھاگتے ہیں۔ بات کردار پہ آئے تو محبت کو روح کی پوشاک میں باندھ کر رکھ دینا چاہیے، جو ساتھ تو رہے مگر ظاہر نہ ہو۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ نکتے کا فرق رہتا ہے کہ آپ دو اچھے الفاظ بول کر سارے اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ کائنات خود کو واپس لپیٹ رہی ہے، مہلت ختم ہو رہی ہے، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور غفلت میں ڈوبا انسان حال و مستقبل کو بہتر بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں، غصے، بدگمانیوں کا وزن ڈھونڈنا مشکل ہے تو آپ نے ابھی امید، احسان، مان کا بوجھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اپنی ذات پہ کی گئی تنقید و اصلاح دوسروں کو آئینہ دکھانے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کچھ حالات، وقت اور واقعات انسان کو اتنا خاموش کر دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں،
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔